اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ایام اعزا قریب ہیں اور مومنین کے ذہنوں میں اس سال یہ سوال ہے کہ ان حالات میں جن میں وبائی مرض بری طرح سے پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے اور حکومت کی جو پابندیاں ہیں اس کے تناظر میں ایام اعزا میں اس بار کس طرح سے مجلسیں برپا ہوں گی، کس طرح سے ہم لوگ جلوس وغیرہ نکالیں گے اور ہمیں اس سال کس طرح سے عزاداری کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے چونکہ یہ وبائی مرض پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، خود آج کل کی جو خبریں ہیں اس وقت کربلا معلیٰ کا بارڈر جو ہے وہ تقریباً 13 محرم تک سیل کر دیا گیا ہے، یعنی باہر سے وہاں رفت و آمد نہیں ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا میں حالات خراب ہیں۔ تو نجف اشرف کے بعض مومنین نے سوال کیا ہمارے مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی صاحب سے کہ اس بار ہم لوگ کس طرح سے عزاداری کو برپا کریں۔ سوال کچھ یوں تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ سیستانی داماد اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم قریب ہے اور کرونا وبا ابھی بھی موجود ہے۔ ذمہ دار افراد کی تاکید ہے کہ لوگ ایک جگہ اکٹھا ہونے سے پرہیز کریں، بالخصوص بند جگہوں پر اکٹھا نہ ہوں، جبکہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ معمول کے مطابق عزاداری کی جائے۔ اس لیے مومنین عزاداری امام حسین علیہ السلام سے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ آپ سے متمنی ہیں کہ اس حوالے سے مومنین کی رہنمائی فرمائیں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ نجف اشرف کے مومنین کا ایک گروہ، یہ سوال ہے جو نجف کے بعض مومنین نے کیا۔ اس کے جواب میں جو آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی صاحب کا جواب ہے، آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دردناک اور عظیم مصیبت پر جو کہ اسلام اور مسلمانوں پر وارد ہوئی ہے، غم منانے اور رسول اور آل رسول کو پرسہ دینے کے مختلف طریقے ہیں، من جملہ مندرجہ ذیل موارد۔ آپ نے بعض نکات بیان کیے ہیں کہ ہم مختلف طریقوں سے امام حسین علیہ السلام کا غم منا سکتے ہیں، کربلا کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں، اور جو پیغام کربلا ہے اس کی تبلیغ کے بہت سے راستے موجود ہیں۔ نمبر 1، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے ذریعے لائیو طور پر پروگرام کو بڑھایا جائے اور اس کام کے لیے دینی اور تہذیبی خدمات کرنے والے ادارے اچھے خطیب اور نوحہ خواں حضرات کے ساتھ رابطہ کریں اور مومنین کو بھی ترغیب دلائیں کہ اپنے گھر اور اس جیسی جگہوں پر مجلس اور نوحہ سنیں اور اس سے مصاب ہو۔ یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ٹی وی وغیرہ پہ یا جو بھی سوشل میڈیا کے جو بھی ہمارے پاس ذریعے ہیں اس پر لائیو پروگرام چلائے جائیں۔ جو لوگ دینی اداروں سے متعلق ہیں یا تہذیبی ثقافتی اداروں سے منسلک ہیں یا جو جس طرح سے بھی جیسے بھی کر سکتا ہے، وہ اچھے سے اچھے خطیب کا انتظام کریں، اچھے نوحہ خوانوں کا انتظام کریں اور لائیو طریقے سے مجلسیں اور نوحہ وغیرہ نشر کیا جائے اور مومنین کو اس بات پہ ترغیب دلائی جائے، ان کی تشویق کی جائے کہ وہ اس طرح کے لائیو پروگرام کو اپنے گھروں میں یا وہ جگہ جہاں پر بھی ممکن ہو سکتا ہے وہاں بیٹھ کر اس طرح کے پروگرام کو سنیں۔ نمبر 2، روزانہ خاص اوقات پر گھروں میں مجلسیں برپا کی جائیں۔ اسی طرح سے گھر کے افراد یا وہ لوگ جو ان سے رفت و آمد میں ہیں اس میں شرکت کریں اور عزاداری کے پروگرام گرچہ ٹیلی ویژن پر لائیو یا انٹرنیٹ کے ذریعے آ رہے ہیں بیٹھ کر سنیں۔ یعنی اس طرح کے جو پروگرام ہیں جو گھر کے افراد ہیں وہ بیٹھیں، یا وہ لوگ جن سے رفت و آمد ایک جگہ پہ 2-4 فیملیاں رہتی ہیں، سب کا آنا جانا ایک دوسرے کے یہاں، سب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کیونکہ عام حالات میں بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آنا جانا ہے، تو پھر یہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو کے بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے
اور بیٹھ کر لائیو پروگرام سنے جائیں، لیکن عمومی مجلسوں میں تمام احتیاطی تدابیر دقت کے ساتھ رعایت کی جائیں۔ لیکن اگر پروگرام عمومی ہو رہا ہے جہاں پر دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں تو وہاں پر جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں سب کو بہت ہی دقت سے ان پر عمل کیا جائے، یعنی ہم بہت احتیاط کے ساتھ قدم اٹھائیں، تمام احتیاطی تدابیر کو انجام دیں، پھر اس کے بعد ان مجلسوں میں شرکت کریں۔ اس معنی میں کس طرح سے؟ اس معنی میں کہ سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک اور وائرس پھیلنے سے جو دوسری دیگر اشیاء ہیں ان کا استعمال کریں، یعنی ہم کو اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے، یا وہ جگہ جہاں پر مجلس ہو رہی ہے وہ اس کو سینیٹائز کرنا ہے، جتنے بھی احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں وہ انجام دی جائیں، فاصلے کو برقرار رکھا جائے، ماسک لگایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے بھی ہو سکتا ہے وائرس کو پھیلنے سے روکنے کی جو بھی کوششیں ہیں وہ انجام دی جائیں۔ کیونکہ اگر ہم مجلس کر رہے ہیں، اگر ہم امام حسین کی عزاداری کر رہے ہیں تو جہاں عزاداری کی بہت زیادہ اہمیت ہے، امام حسین علیہ السلام کے غم کی اہمیت ہے، وہیں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے عزادار کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، لہٰذا ہم کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے عزادار کی جان کو خطرہ ہو۔ عام حالات میں کوئی عام آدمی بھی ہے تو وہاں پر بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو، اور بالخصوص اگر امام حسین علیہ السلام کے عزادار کی بات ہو، کیونکہ اگر یہ عزادار رہیں گے اور جس شہر میں بھی خدا تمام مومنین اور عزاداروں کو سلامت رہے، جہاں جتنی تعداد میں ہوں گے وہاں اسی طرح سے اور بہتر انداز میں عزاداری کو برپا کیا جائے گا، لہٰذا ہماری پوری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی عزادار کی جان پر یا صحت پر حرف نہ آئے۔ اور اس مورد میں ضروری ہے کہ ذمہ دار افراد کی طرف سے جتنے افراد کی اجازت دی گئی ہے، یعنی جو بھی جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں جو بھی قانون ہے، جتنے افراد کی اجازت دی گئی ہے ہم اسی پر اکتفا کریں، اتنے پر ہی اکتفا کریں۔ البتہ موضوع جگہ کے کھلے ہونے یا بند ہونے یا مختلف علاقوں میں وائرس کے پائے جانے کے لحاظ سے فرق کرتا ہے، یعنی ہر جگہ ایک حکم نہیں لگے گا۔ اگر جس جگہ پہ وائرس نہیں ہے تو وہاں ہو سکتا ہے کہ لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، بند جگہ میں، کم جگہ میں لوگ آ جائیں، بیٹھ جائیں، لیکن جہاں پر وائرس زیادہ پھیلا ہوا ہے وہاں احتیاط کرنا ہے، وہاں اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں وقت اور حالات کے اعتبار سے، جہاں جس طرح سے مرض ہے، جس طرح سے پھیلا ہوا ہے مرض، اور وہاں کے جو بھی گائیڈ لائنز ہیں حکومت جس طرح سے کہہ رہی ہے، جو ادارے ہیں جو بتا رہے ہیں حفظان صحت والے کہ ہمیں کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے پروگرام کرنا ہے، ہمیں ان کے جو بھی گائیڈ لائنز ہیں، جو بھی ان کے احکامات ہیں اس کے مطابق ہم کو عمل انجام دینا ہے، اور اسی طرح سے ہمیں عزاداری کو برپا کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایام اعزاء کا پیغام پہنچانے کے لیے سیاہ پرچم، علم مبارک زیادہ سے زیادہ چوراہے، راستے، سڑکوں، گلیوں اور دیگر مقامات پر لگائے جائیں، تقسیم کریں، البتہ اس بات کی رعایت کرتے ہوئے کہ کسی کی ذاتی ملکیت اور مال میں تصرف نہ کریں، یعنی یہ نہ ہو کہ ہم کسی کی ذاتی ملکیت پہ اس کے بغیر اجازت کے جا کے بینر اور پوسٹر لگا دیں، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے ملک کے قوانین کی پیروی کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیں، یعنی ملک کے جو قانون ہے اس کی بھی خلاف ورزی نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ مناسب ہے کہ ان چیزوں پر امام حسین علیہ السلام کے اقوال اور آپ کے غم میں چنندہ اشعار وغیرہ لکھے جائیں، اور مجلس کے تبرکات خاص طور پر صاف صفائی اور احتیاط کے ساتھ تقسیم کیے جائیں، یعنی تبرک تقسیم کرنے میں بڑا خیال رکھا جائے کہ ہمیں صاف صفائی کا بڑا خیال رکھنا ہے، گرچہ اس چیز کی رعایت کرنے میں آپ کو خوش تبرکات تہیہ کرنا پڑیں یا بھیڑ جمع نہ ہونے کے لیے لوگوں کے گھروں تک تبرک پہنچانا پڑے، یعنی ہمیں اس صاف صفائی کا اس طرح سے خیال رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی تر چیز بانٹیں گے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے صاف صفائی نہ رہے، تو پھر خشک چیزوں کو بانٹا جائے۔ اگر ہم کسی جگہ پر، خاص جگہ پر بانٹیں گے، مجمع جمع ہوگا تو اس کی وجہ سے لوگوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، مرض پھیل سکتا ہے، تو پھر ایسے حالت میں کوشش یہ کی جائے کہ لوگوں کے گھروں تک تبرک پہنچا دیا جائے۔ خداوند متعال ہم سب کو حالات کے تقاضے کے لحاظ سے اس اہم مناسبت یعنی ایام اعزاء امام حسین علیہ السلام کو فروغ دینے
اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 9 ذی الحجہ 1441 ہجری، دفتر مرجع علی قدر آغا سیستانی داماد اللہ نجف اشرف۔ اسی طرح سے عزاداری سے متعلق رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی صاحب کا جو بیان آیا ہے 9 ذی الحجہ کو، یہ عید قربان کے مناسبت سے آپ نے جو بیان دیا ہے، جو تقریر کی، اس میں آپ نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اس میں جو آپ نے نصیحت کی ہے لوگوں کو، تو آپ نے فرمایا ہے کہ عزاداری جو ہمیں برپا کرنا ہے، اس میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو ادارہ حفظان صحت والا ہے، جو کرونا وغیرہ کے مسائل کو دیکھ رہا ہے، اس کی جو گائیڈ لائنز ہیں، ہمیں اس کی رعایت کرتے ہوئے عزاداری کو برگزار کرنا ہے، یعنی عزاداری کا انعقاد کرنا ہے۔ عزاداری کرنے میں معیار کیا ہے، ہمیں کیسے کرنا ہے؟ انہوں نے کہا معیار یہ ہے کہ جو یہ ادارے بتائیں گے، جس طرح سے جن چیزوں کی رعایت کرنا ہے، جو ان کی گائیڈ لائنز ہوں گی، اسی کے اعتبار سے ہم کو عزاداری کرنا ہے۔ اور پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں بھی خود یہ لوگ جو احکامات دیتے ہیں، یہ لوگ جو گائیڈ لائنز جاری کرتے ہیں، میں بھی اسی کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ لہٰذا جب وہ عمل کرتے ہیں تو پھر بدرجہ اولا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بھی اسی اعتبار سے عمل کریں، جس طرح سے اس طرح کے ادارے جو گائیڈ لائنز جاری کرتے ہیں، اسی اعتبار سے ہم بھی عمل کریں۔ کہہ رہے ہیں کہ میری جو ہے لوگوں کو نصیحت یہ ہے کہ یہ ادارے کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح سے ہمیں عزاداری کو برپا کرنا ہے۔ اگر ہم جو حالات ہیں، اگر ہم ان حالات میں ان کے بتائے ہوئے گائیڈ لائنز پر عمل نہیں کریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کریں گے اور اس کو ہم ہلکے میں لیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بہت بڑی آفت سے روبرو ہوں گے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اس بات کا خیال نہیں رکھا جو ان اداروں نے بتایا ہے، جو اصول، جو ضوابط، جو قوانین ہیں جن کی ہمیں رعایت کرنا، اگر ہم نہیں کریں گے، اگر ہم ان کو ہلکے میں لیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بہت بڑی مصیبت سے دوچار ہوں گے۔ لہٰذا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اسی اعتبار سے محرم کرنا ہے، جو بھی گائیڈ لائنز آئیں، جو بھی اس طرح کے ادارے بتائیں کہ ہمیں کن چیزوں کی رعایت کے ساتھ پروگرام کرنا ہے، اسی اعتبار سے ہمیں عزاداری کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا غم منانا ہے۔ ایک عزادار کہیں بھی رہے، اس کے دل میں عزا خانہ ہے، اس کے گھر میں عزا خانہ ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر حالات سخت ہیں اور ہم نہیں جا سکتے ہیں روڈ پر تو امام حسین کی عزاداری نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ جب ہر گھر میں عزا خانہ رہے گا، ہر گھر میں عزاداری ہوگی اور ہمارے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو اور بہتر طریقے سے آج کل کے حالات کے تناظر میں لوگوں تک پہنچانا ہے، تو ہماری کوشش یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس پیغام کو اور بہتر طریقے سے جو بھی ہمارے پاس ذرائع ہیں، چاہے وہ ٹیلی ویژن وغیرہ ہو یا پھر یہی سوشل میڈیا کا سہارا ہے، اس کے ذریعے ہم امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے مراجع نے ہم سے کیا گزارش کی ہے، انہوں نے ہمیں کیا بتایا ہے، کس طرح سے انہوں نے ہمیں سمجھایا، اسی اعتبار سے ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی سرپرستی میں آج پوری دنیا میں ہم امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں، اور انہی لوگوں کی سرپرستی میں آج اس طرح سے پوری دنیا میں جو عزادار موجود ہیں، جو عزاداری ہو رہی ہے، یہ انہی مراجع کرام کا وجود ہے، ان کے وجود کا صدقہ ہے، جس کی وجہ سے آج اس طرح سے عالم اسلام میں امام حسین علیہ السلام کا غم منایا جا رہا ہے۔ خداوند عالم ہم سبھی کی توفیقات میں اضافہ کریں اور ہم سبھی کو بہترین عزادار سید الشہداء بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ عزاداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔